الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق کے دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ قصص الانبیاء علیہم السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات قرآن مقدس، حدیث شریف یا تاریخ میں منفرد انداز رکھتے ہیں۔ کئی باتیں تو قرآن مقدس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود بیان فرمائیں، اور کچھ باتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں بیان فرمائیں، باقی کچھ باتیں صحابہ اکرام یا علماء اکرام سے منقول ہیں، کچھ اسرائیلیات میں بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کئی سرخیاں علماء نے قائم فرمائیں۔ مثلاً اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو حضرت کو سلطنت بخشی وہ ایک مستقل سرخی ہے۔ ہوا کا حضرت کے تابع ہونا یہ ایک مستقل سرخی ہے۔ جنات کا حضرت کے تابع ہونا یہ بھی ایک مستقل سرخی ہے۔ اور آج چند باتیں میں اسی حوالے سے پڑھوں گا کہ جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہوا کو حضرت کے ماتحت کیا تھا،
اسی طرح جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت سلیمان کے ماتحت کیا، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان باتوں کو خود اپنے کلام میں بیان فرمایا، اور کچھ باتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ ممکن ہے آج والی باتیں کچھ ہمارے دوستوں کو اجنبی محسوس ہوں یا بھاری محسوس ہوں، تو میرے خیال میں محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ باتیں آواز صرف ہماری ہوتی ہے، چیزیں تو وہی ہوتی ہیں یا باتیں تو وہی ہوتی ہیں جو اسلام کے ذخیروں میں موجود ہیں۔ اور کئی باتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ فرشتوں کا آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی واقعات میں انشاءاللہ مستقل عنوان پڑھوں گا، وہ آگے آئے گا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے وجود پر بھی انسان کو عقیدہ رکھنا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جی اس میں کیا ضرورت ہے؟ بالکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ محترم کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ جنات کے وجود کی خبریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک خبروں کے ساتھ اتنی منقول ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں مستقل سورت ہے سورۃ الجن، اور یہ بات بھی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جنات کے وجود کی خبریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کے سوا حضرت نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ جنات کے وجود کے مسلمان تو قائل ہیں ہی ہیں، محترم نے لکھا ہے کہ غیر مسلم بھی اکثریت میں جنات کے وجود کے قائل ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر۔ اور وہ جو چند ایک چھوڑے ہوئے ہیں یا چھوٹے ہوئے ہیں، ان کی بھی جہاں تک بات پڑھنے میں آئی ہے کسی ذریعے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، تو جب نظر نہیں آتے تو مانے کیوں؟ تو علماء اسلام نے لکھا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان نہیں دیکھتا یا انسان نے نہیں دیکھی تو ان کا انکار لازمی نہیں ہوتا، بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں ان کا اقرار ضروری ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں مثال کے طور پر فرشتے لیں، ہم نے جیسے جنات نہیں دیکھے وہیں فرشتے بھی نہیں دیکھے، لیکن آپ دیکھیں آمنت باللہ و ملائکہ، کتبی بھی آگے ہے، رسولی بھی آگے ہے، لیکن آمنت باللہ و ملائکہ، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتے کے ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس لیے اب یہ کہ فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا ہے، اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ جی جنات دیکھے نہیں تو انکار، اچھا پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں،
جہاں تک ایسے لوگ یا کئی لوگ پائے جنہوں نے جنات کا انکار اس وجہ سے کیا کہ وہ دکھنے میں نہیں آتے، انہوں نے فرشتوں کا بھی انکار پھر کیا، کیونکہ وہ بھی نہیں، کیونکہ جب نہ دیکھنا ہے نا، انہوں نے یہ جو قاعدہ بنایا ہے، اصول بنایا ہے کہ نہیں جو دیکھا گیا ہے تو اس کا انکار کریں گے تو پھر فرشتے کا انکار کرنا پڑا۔ حالانکہ آپ دیکھیں آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ، یعنی کتابوں اور رسولوں کا ذکر بھی بعد میں آ رہا ہے، اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، آمنت باللہ و ملائکہ، اور فرشتے بھی تو نہیں دیکھے ہیں، جب نہیں دیکھے ہیں تو ان کا انکار بھی تو جائز تو نہیں ہے، ان پر ایمان رکھنا فرشتوں پر عقیدے کے لیے، ایمان کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ کلام مقدس میں جس طرح انسان کے تذکرے ہیں، جس طرح ملائکہ کے تذکرے ہیں، اسی طرح قرآن مقدس میں جنات کے بھی تذکرے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو جن کہا گیا، وما خلقت الجن والانس، اور مقامات پر بھی ہے۔ ہاں، اور یہ بھی چیز دیکھیں نا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کبھی دیکھے نہیں۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس نے ان کو جن فرمایا، وما خلقت الجن والانس۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ جن اصل میں عربی زبان میں کہتے ہی اسے ہیں جو دکھنے میں نہ آئے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے نا، وہ دکھتا تو نہیں ہے۔ ہاں، اور جنات کے مقابلے میں لفظ آتا ہے انسان، بشر، تو انسان کو بشر کس لیے کہتے ہیں؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس لیے کہتے ہیں کہ بشر کھلا ہوا ہوتا ہے، چہرہ نظر آتا ہے، ہاتھ نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر جو غمی خوشی کی کیفیتیں وہ چہرے سے پھوٹتی ہیں، اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں، وہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جن چھپا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھتے۔ انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، لیکن نہ دکھنے سے انکار نہیں کرنا ہے، بلکہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں ہیں لیکن ہم نے ماننی ہے۔ ایمان کے لیے ان کو ماننا ضروری ہے، جیسے میں نے فرشتوں کی مثال دی۔ اچھا، اسی طرح روح ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روح دیکھی ہے۔ آپ کے اور ہمارے عزیز یا اپنے ہماری آنکھوں کے سامنے یہ دنیا چھوڑ کے جاتے ہیں، مانا و قاعدہ ہے کہ روح اس کے جسم سے نکلتی ہے، اسی کو موت کہتے ہیں۔ لیکن آپ میں سے، ہم میں سے کوئی آج تک روح کو نہیں دیکھ پاتا، وہ آتی کب ہے وہ بھی نہیں دیکھتی، جاتی کب ہے وہ بھی نہیں دیکھتی۔ لیکن قرآن مقدس میں جہاں انسان کے وجودوں کا ذکر ہے، وہیں قرآن مقدس میں روح کا بھی ذکر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اس لیے ماننا تو ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی سنیں آپ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور ناموں کے ساتھ ثقلین بھی ہے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ثقلین نام ملا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں حضور انسان کے لیے تشریف لائے تھے، حضور جنات کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ جس طرح انسانوں کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار ضروری ہے۔ تو اس کا معنی یہ نکلا جیسے آپ اور ہم مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اسی طرح وہ بھی ہیں۔ اور یہیں پہ آپ دیکھ لیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ اور ہم پابند ہیں کہ خدا کی عبادت کریں، تو وہ بھی پابند ہیں کہ خدا کی عبادت کریں۔ آپ کی اور ہماری اس لیے پیدائش ہوئی کہ ہم نے اپنے خدا کو پہچان کر اس کی عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ بھی اس لیے ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی دیکھیں، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے پیدا ہوئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے،
تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے حضور کی بعثت انسان کے لیے ہوئی، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہوئی۔ تو اس بات کے حوالے سے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 5 دفعہ حضور ان کے شہروں میں سفر کر کر گئے ہیں۔ ان کو دین اسلام کی حضور نے ویسے ہی تبلیغ کی جس طرح انسان کو کی، ایمان کی تبلیغ حضور نے ویسے ہی ان کی جس طرح انسان کو کی، اور حضور پر وہ بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے آپ اور ہم لائے۔ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی تھی تو تفصیلات قصص الانبیاء کے آخر میں آئیں گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا یعنی بڑی شان ہے حضور کی، یعنی آپ دیکھیں باقی تفصیلات تو اپنے موقع پر آئیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے بھی پیدا ہوئے، حضور کی رسالت شریعت ان کے لیے بھی تھی۔ ایک موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے یا ادا فرمانے کا ارادہ کیا تھا، تو جنات میں سے ایک جن آ گیا، اس نے کوئی شرارت کرنی چاہیے۔ یہ بات امام بخاری لائے ہیں رحمہ اللہ، اور علماء نے بھی لکھی ہے۔ تو محترم نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا اور ایک ستون کے ساتھ یہاں تک کہ اس کو باندھ دیا، اور حضور کو خیال آیا کہ صبح اس کو اپنے صحابہ کو دکھائیں گے۔ اچھا، جب حضور کو یہ خیال آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے ہی حضور کو یہ خیال آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان کا خیال آ گیا۔ حضرت سلیمان کا کون سا خیال آیا؟ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ وہ دعا حضرت سلیمان نے فرمائی تھی نا کہ یا اللہ مجھے ایسی سلطنت نصیب فرما کہ میرے بعد وہ کسی کا حصہ نہ بنے۔ حضور کو یاد آئی، حضور کے چہرے پر تبسم آیا، حضور نے اس کو کھول دیا، فرمایا جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کو حضور نے صبح سنایا تو صحابہ نے فرمایا آقا، حضور نے فرمایا حضرت سلیمان کی دعا یاد آ گئی تھی، پھر دل چاہا نہیں کہ میں پھر ایسی کوئی بات اختیار کروں، اس لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے اس واقعے کے شرح کے موقع پر کہ یہ حضور کی تواضع تھی، حضور کی عاجزی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی یادیں اس احترام سے کرتے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے واقعات ہیں کلام پاک اور احادیث طیبہ کے، لیکن حقیقت تو یہی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنات کے وجود کی خبریں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، ان کے وجود کا انکار جائز نہیں ہے۔ ہاں، سامنے والے جو یہ کہتے ہیں وہ ہیں تھوڑے، حضرت نے خود لکھا ہے تھوڑے ہی ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں، ان کی ساری جمع پونجی یہی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں، لیکن نہ دیکھنے سے اس شے کا نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہوں گے جنہوں نے کعبہ دیکھا ہے، لیکن آپ میں سے کئی حضرات ابھی ایسے ہوں گے جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا ہے، اور آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے گنبد خضرا دیکھا ہے، لیکن آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ابھی تک گنبد خضرا دیکھے نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ یہاں جو ابھی آپ اور 8 10 15 جو بیٹھے ہیں یا 40 بیٹھے ہیں، آپ میں سے مسجد اقصی کم از کم اکثریت نے نہیں دیکھی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ لیکن مسجد اقصی کے وجود میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اچھا، گنبد خضرا میں کوئی شک ہے؟ کعبہ ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی خبریں ہم نے نہیں دیکھی، لیکن دیکھنے والوں نے وہ سارا عالم دیکھا ہوا ہے، تو وہ دیکھ کر وہ خبریں اتنی کثرت سے اگلوں کی طرف آئی ہیں کہ ان ساری خبروں کا انکار کرنا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظیم ہستیاں ہیں، ہر ہستی نے جنات کے وجود کی خبریں دی ہیں. کسی نے اگر ان کے وجود کو نہیں دیکھا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن انبیاء نے دیکھ کر خبریں دی ہیں. اب ایمان رکھنا جنات کے وجود پہ ضروری ہے. بات سمجھ آ گئی؟ باقی دعا کیا کریں نہ ہی نظر آئیں. یا چاہتے ہو دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو سوچ لیں، دعا کر لیں. اچھا یہ حصہ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اگلی بات سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی مخلوق میں 3 بڑی مخلوقات ہیں. کچھ حضرات نے ایک اور بھی ہیں، کچھ حضرات نے چوتھی کا بھی اضافہ کیا، کچھ نے غالباً کسی لحاظ سے 5ویں کا بھی، لیکن آپ بڑی 3 چیزیں سنیں. علماء نے لکھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بڑی مخلوق ہے، اور یہ کوئی شک نہیں کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. ہو گئی بات؟ چلیں اب دوسری بات، فرشتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہیں، اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا عدد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے ہیں. ہر انسان، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، محترم فرمایا کرتے تھے ہر انسان کے ساتھ کم از کم 2 ہوتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ کم از کم، یہ کم از کم کا بھی ایک معنی ہے، لیکن ابھی وقت نہیں، کیونکہ وہ انشاءاللہ آگے آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں. جہاں ہاروت اور ماروت کا قصہ آئے گا وہاں پھر تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ ان کے بارے میں. لیکن کم از کم ہر انسان کے ساتھ کتنے ہیں؟ 2. تو حضرت نے فرمایا اب یہاں سے یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا، جہاں انسان اگر 1000 ہیں تو فرشتے، اور اگر انسان 10 لاکھ ہیں تو فرشتے، اور اگر انسان 1 کروڑ ہیں تو فرشتے. تو بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا پھر ایک اور چیز کو سمجھیے، انسان پہلے آیا یا فرشتے؟ بولو نا. آپ دیکھیں نا، کوئی انسان کی تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس شان کا اظہار کن کے آگے کیا تھا؟ فرشتوں کے آگے کیا تھا. تو پتہ چلتا ہے انسان پہلے آیا یا. اچھا اب اگلی بات سنیں. صاحب قصص الانبیاء نے احادیث طیبہ کے حوالے سے ہی لکھا ہے، اور محترم نے لکھا ہے کہ صحیح احادیث میں یہ اقوال، یہ قول موجود ہیں کہ جس طرح انسان سے پہلے فرشتے تھے، اسی طرح علماء نے حدیث شریف کے حوالے سے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے جنات تھے. انسان کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم. یہ حضور کا فرمان ہے، یہاں لکھا ہے، میں نے پڑھا بھی تھا. آپ کو کئی کو یاد ہوگا، اکثر خطبوں میں وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے، الناس بنو آدم. انسان کے والد کون ہیں؟ آپ میں سے کئی حضرات کو سورہ رحمان یاد ہوگی، پوری نہ صحیح آدھی ہوگی ورنہ اکثر ہوگی. سورہ رحمان میں ایک لفظ آتا ہے جان. دیکھ لیجئے گا آپ گھر جا کے، جان ہے نا. علماء مفسرین نے لکھا ہے جس طرح انسان کے والد حضرت آدم ہیں، اس طرح جنات کے والد یہ جان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ابتدا نہیں، ابتدا ہے. جن کی ابتدائیں انتہائیں نہیں ہیں وہ ایک خدا کی ذات ہے. سمجھ آئی؟ باقی مخلوقات کی ابتدا بھی ہوتی ہے، انتہا بھی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہ صرف اس کی شان ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. جنات کے والد کے حوالے سے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ رحمان میں جو جان کا لفظ آیا یہ جنات کے والد. اچھا پھر آگے چلیے آپ ذرا، فرشتوں کے حوالے سے بات آگے آئیں گی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. انسان کے حوالے سے آپ ذرا سمجھیے گا، انسان سارے اچھے ہیں؟ بولو تو صحیح. انسان سارے اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہ یاد رہے گا، یہ اپنے عقیدے میں ذہن میں بات بٹھا کے رکھیے. علماء عقائد نے لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پاک سلسلہ ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، حضور پر ختم ہو گیا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟
لیکن یہ یاد رہے انبیاء کے بارے میں علماء عقائد نے لکھا ہے کہ اللہ کے ہر نبی معصوم عن الخطا ہے. یہ اسلام کی اصطلاح ہے یہ لفظ معصوم عن الخطا ہونا. کیا معنی؟ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے انبیاء چل کے گناہوں کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ بڑا تو بڑی دور کی بات ہے کسی چھوٹے گناہ کو بھی اپنے کسی نبی کے پاس جانے نہیں دیتے. یہ ہے معصوم عن الخطا کی جامع معنی تعریف، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یاد رہے جو لوگ انبیاء کو معصوم نہیں مانتے وہ اپنے عقیدے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. ان میں سے عیسائی بھی ہے کہ ان کے نزدیک انبیاء معصوم نہیں ہیں. یہ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں پڑھوں گا. ان کے ہاں ایک کتاب ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی پڑھی ہے یا نہیں سنی ہے یا کچھ، اس کو یہ کہا کرتے ہیں غزل الغزلات. یہ مشکل نام ہوگا. ان کے ہاں اس کو کہتے ہیں یہ انگلش میں دی سانگ آف سلیمان. سلیمان یہ حضرت سلیمان کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ وہ گیت ہے جو حضرت سلیمان، سانگ آف سلیمان. اس کا ذرا پہلا حرف لفظ پہلا صفحہ پڑھیے گا پھر ذرا دیکھیے گا، جس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے. تو یہ آگے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، اس میں ایک واقعہ بھی ہے بڑا دلچسپ، وہ اللہ نے موقع دیا تو آگے سنیے گا آپ. کہنے کا مقصد یہ ہے انسانوں میں جو انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ صحابہ کا ہے. یاد رہے معصوم عن الخطا کی جو اصطلاح ہے وہ انبیاء کے لیے ہے، انبیاء کے ماں سوا صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رہے. لیکن صحابہ کے لیے اہل سنت کی کون سی اصطلاح ہے؟ محفوظ عن الخطا. پہلا لفظ انبیاء کے لیے معصوم ہے، صحابہ کے لیے محفوظ ہے. محفوظ کا کیا معنی؟ مولانا عبد الجبار صاحب ہیں آپ کے دیش میں، ہیں حیات ہیں، بڑے قابل عالم ہیں. محترم نے لکھا ہے کہ معصوم عن الخطا کا تو معنی سمجھ میں آ گیا نا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء گناہ کے پاس جائیں بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی انبیاء کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتے. مولانا عبد الجبار صاحب نے فرمایا ہے صحابہ کے لیے معصوم عن الخطا کی بات تو نہیں، ہاں محفوظ عن الخطا کی بات ضرور ہے. حضرت اس کا کیا معنی؟ فرمایا اس کا معنی یہ ہے انبیاء گناہ انبیاء کے پاس جا نہیں سکتے اور صحابہ گناہوں کے پاس آ نہیں سکتے. نہیں سمجھ آئی بات؟ گناہ انبیاء کے پاس نہیں آ سکتے، صحابہ گناہوں کے پاس. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اس کی وجہ ہے حضور کا صدقہ. کیوں؟ اگر صحابہ جائیں گے تو غلط نگاہیں حضور کی طرف اٹھنے لگیں گی. کیوں؟ صحابہ کو صحبت ملی تھی حضور کی. اس لیے تو قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شان حضور کی، شان صحابہ کی، کہ میدان عرفات میں پیغمبر علیہ السلام یا حرم میں کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا دیا تھا اصحابی کن نجوم، میرا ہر صحابی ستارہ ہے. اور ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ستارہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہمیشہ روشنی ہی دیتا ہے، کسی ستارے میں اندھیرا نہیں ہوتا. اس لیے حضور نے صحابہ کو ستاروں سے مثال دی ہے. اچھا محترم ایک اور بات بھی فرمایا کرتے تھے، آج کچھ لوگ ہیں نا وہ صحابہ سے ناراض ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھے یا نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ نہ ہی دکھائیں. وہ صحابہ سے ناراض ہیں، کیوں ناراض ہیں وہ بھی سمجھ آتی ہے. لیکن مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے اس فرمان کو سمجھو اصحابی کن نجوم، حضور نے صحابہ کو ستاروں سے مثال اس لیے دی ہے. محترم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بچائیں اگر کوئی شخص ستاروں کی طرف تھوکنے لگے تو تھوک ستاروں کی طرف جائے گا یا اس کے اپنے منہ پہ آئے گا؟ اپنے منہ پہ آئے گا. تو محترم فرماتے تھے جو صحابہ کے خلاف بولتے ہیں صحابہ کو تو کچھ نہیں ہوگا، وہ گند سارا انہی پر ہی آئے گا. ایسا ہی ہے یا غلط ہے؟ تو بہرحال صحابہ اکرام تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو عقیدہ ختم نبوت کا سبق پورا ہوا تو پھر صحابہ کا سبق ہم پڑھیں گے اگر زندہ رہے تو، ورنہ پھر انشاءاللہ جنت میں. جو بات آپ کو عرض کر رہا تھا جنات کے حوالے سے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ معصوم عن الخطا محفوظ عن الخطا یہ انبیاء اور صحابہ کے لیے ہیں. باقی جو انسان ہیں
اس میں آپ سب جان سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے، یاد رہے، ہاں جنات کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے گا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آراف کے موقع پر لکھا ہے کہ تحقیق شدہ قول یہ ہے جنات میں انبیاء نہیں ہیں۔ اگر میرے ساتھ یہ لفظ کر دیں، جنات میں انبیاء نہیں ہیں، ہاں جنات میں صحابی ہیں، جنات میں صحابہ ہیں، انبیاء سیدھی بات ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ دوسرے علماء عقائد نے لکھا ہے، کچھ حضرات اس طرف نکلنے لگے تھے کہ جنات میں، محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، ان میں انبیاء اللہ تعالیٰ نے نبوت کا انتخاب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت آدم کی اولاد میں رکھا، لیکن وہ بھی کہاں تک؟ حضور تک، کہہ دیں کہاں تک؟ حضور تک۔ صحابہ ہاں ہیں ان میں۔ اچھا ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا، ایک لفظ آپ نے سنا ہے نا، ولی، سنا ہے یا نہیں؟ ولی نا، یہ یاد رہے ہر ولی صحابی نہیں ہوتے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہر ولی صحابی، لیکن ہر صحابی ولی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے ہر ولی صحابی نہیں ہوتے، لیکن ہر صحابی ولی ہوتے ہیں۔ اب سمجھیے گا، علماء عقائد نے لکھا ہے جنات میں انبیاء نہیں ہیں، لیکن جنات میں صحابہ ہوئے، ہاں جنات میں اولیاء بھی ہوئے۔ جب صحابی ہو گئے تو پھر اولیاء کی تو بحث ہی ختم ہو گئی نا۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے علماء عقائد نے لکھا ہے ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں برے بھی ہیں۔ اچھا اب یہاں تک بات سمجھ آئی ہے؟ اب ذرا اس پنے کو سنیے آپ، قرآن مقدس کے حوالے سے، جہاں حضرت سلیمان کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ جمع فرما کر بعد میں اس شان کو اللہ تعالیٰ نے اور واضح فرمایا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ شان ہے اللہ کی۔ اچھا یہ تو انبیاء ہوئے نا، حضرت سلیمان کی جنات والی بات اگلے جمعے میں، اب وقت نہیں ہے، لیکن ذرا یہاں دیکھیں کہ یہاں آپ ذرا سمجھیے گا، یہ جتنے انبیاء ہیں حضرت نوح کو چھوڑ کر، باقی جو حضرات کو لائے ہیں، ذرا ان کے جد امجد کے جہاں تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے اس آیت کو بھی کلام پاک سے سنیے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ فہیں اللہ نے سب کو جمع کر دیا ہے۔ یہ بیان ابھی ادھورا ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ کنارہ کہاں ہے؟ کنارہ ابھی ماہ رمضان یا پھر ماہ رمضان کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین سنت